السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں ایک بہت اہم مسئلہ لڑکیوں کا بھاگ کر کے شادی کر لینا۔ کبھی یہ شادی کسی مسلمان لڑکے سے کرتی ہیں، اور اس سے بھی عجیب بات ہے کہ کبھی یہ شادی مسلمان لڑکے کو چھوڑ کر کے غیر مسلمان لڑکے سے کر لیتی ہے۔ یہ لڑکیاں کون ہیں؟ یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کے والدین نے ان کو بڑا کیا ہے، جن کے والدین نے محنتیں اور کوششیں کر کے ان کو پالا پوسا ہے، جس کی ماں نے خونی جگر پلا کر کے اس کو بڑا کیا ہے، جس کے والدین نے انتھک کوششیں کرنے کے بعد اس کو اس لائق بنایا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، جس کے والدین نے قرض لے کر کے اس کو تعلیم دلائی ہے، جس کے والدین نے راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے اس کو کامیاب بنایا ہے، اس کو ڈاکٹر بنایا ہے، اس کو انجینئر بنایا ہے، گریجویشن تک تعلیم دی ہے، پوسٹ گریجویشن کرایا ہے، اعلیٰ تعلیم دلایا ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ لڑکی کامیابی کی قدم گاڑ دے، تاکہ ہماری یہ بچی کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو لے، تاکہ ہماری یہ بچی سماج و معاشرے میں ہمارا نام پیدا کرے، تاکہ یہ بچی ہماری نیک نامی کا ذریعہ اور سبب بنے، تاکہ یہ بچی خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ لیکن اس بچی نے صلہ کیا دیا؟ اپنے ماں باپ کو ریٹرن میں کیا دیا؟ بھاگ کر کے کسی سے شادی کر لی اس نے۔ یعنی وہ ماں باپ جس کی آدھی زندگی اس کو پال پوس کر کے بڑا کر کے اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا کر کے آدھی زندگی تو اسی میں لگا دی، باقی جو آدھی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، اس زندگی کو اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس لڑکی نے صلہ کیا دیا؟ پوری زندگی کا آدھا حصہ تڑپایا پڑھائی لکھائی میں، پالنے پوسنے میں، اور جو آدھی زندگی تھی کہ چین سے کٹ جائے، اس زندگی کو اور زیادہ بھوچال میں ڈال دیا، دلدل میں، مشکلات کے دلدل میں ڈھکیل دیا، پریشانیوں کے دلدل میں ڈھکیل دیا، ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں، گہرے گڑھے میں گرا دیا۔ ایک لڑکی جب اپنے والدین کی مرضی کے بغیر بھاگتی ہے، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ بھاگے یا ہندو کے ساتھ بھاگے، آپ کو پتا ہے اس کے والدین پر کیا بیتتی ہے؟ پتا ہے کیا بیتتی ہے؟ ایسے خوددار والدین اس دنیا میں سر چھپاتے ہیں لوگوں سے، اپنا منہ نہیں دکھاتے ہیں کسی کو۔ بعض خوددار غیرت مند والدین تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بعض والدین اگر جیتے بھی ہیں تو پوری زندگی گھٹ گھٹ کر کے جیتے ہیں، سماج اور معاشرے سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے جیتے ہیں۔ اے نوجوان بچیوں، تمہارے والدین نے جو تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، جو تمہارے ساتھ انہوں نے کوششیں کی ہیں پالنے پوسنے میں، پڑھانے لکھانے میں، جو کچھ بھی تمہارے لیے محنتیں کی ہیں، کیا صلہ دیا ہے تم نے؟ یہی صلہ دیا ہے بھاگ کر کے آپ شادی کر لیں کسی سے؟ آپ کو پتا ہے آپ کی والدین نے آپ کے ساتھ 30-40 سال اپنی زندگی کا لگا دیا ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ سوچیں آپ جا کر کے بستر پر تنہائی میں، سوچیں آپ، اللہ کی قسم آپ سوچیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقدیر بدل جائے، ہو سکتا ہے آپ اپنے خیالات بدل لیں، ہو سکتا ہے آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ دیں۔ 30-40 سال تک آپ کی پرورش میں، آپ کو لکھانے پڑھانے میں آپ کے والدین نے صرف کر دیا۔ ایک لفنگا چوراہے سے نکل کر کے آپ کی زندگی میں آتا ہے اور کہتا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کو بہت لائک کرتا ہوں۔ اس گندے آدمی کی باتوں میں آپ آ کر کے، جو 4-6 مہینے سے آپ کو بہلا پھسلا رہا ہے، آپ اپنے والدین کی 30-40 سال کی قربانیوں کو اس پر آپ نے پانی پھیر دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہے؟ کیا آپ نے انجینئرنگ کی ہے؟ کیا آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اس سے بہتر تو آپ جاہل ہوتے، اس سے بہتر تو آپ کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اس سے بہتر تو آپ انگوٹھا ٹیک ہوتے، کہ کم سے کم انگوٹھا ٹیک جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے والدین کی آدر کرتی ہیں، اپنے والدین کی عزت و احترام کرتی ہیں۔ 40 سال کی قربانیوں پر آپ نے 6 مہینے ایک لفنگے کے بہکاوے میں آ کر کے پانی پھیر دیا۔ وہ لفنگا کیا کرتا ہے؟ آپ کو استعمال کرتا ہے، آپ کو یوز کرتا ہے، آپ کی تصویریں نکالتا ہے، بعد میں وہ مارکیٹ میں اس کو پھیلاتا ہے، بلیک میل کرتا ہے آپ کو۔ آپ نے اپنی عزتیں گوا دی، آپ نے اپنی عزتوں کو داؤں پر لگا دیا ہے۔
آپ اپنے والدین کی رسوائی کا ذریعہ بن گئے. آپ کے والدین پھر بھی سمجھاتے ہیں بیٹا مت ادھر جا، وہ کام ٹھیک نہیں ہے، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نہیں مانتے کیونکہ آپ کو اس طرح سے اس نے گھول کر کے ایسا ملائی آپ کو کھلایا ہے نا. اللہ کی پناہ، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، بستر پر جائیں اور 10 منٹ کم سے کم سوچیں اس بات کو. آپ وہ لفنگا لڑکا جس نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کتنی لڑکیوں کی زندگی کو برباد کیا ہوگا. اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں نے دیکھا ہے جتنی بھی شادیاں اس طرح کی ہوتی ہیں 99% 99 شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. 1 سال چلتا ہے، 2 سال چلتا ہے، 3-4 سال چلتا ہے یہ رشتہ، بعد میں یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے دونوں کے اندر. کیوں؟ اس لیے ماں باپ کی ناراضگی کی بیس پر یہ شادی آپ نے کی ہے نا. اس رشتے میں اللہ کی طرف سے برکت کیسے آئے گی؟ اللہ خیر کا معاملہ اس رشتے میں کیسے کرے گا؟ اللہ آپ اپنی رحمتوں کے سائے میں کیسے لے گا؟ والدین کو ناراض کر کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ شادی جو بھاگ کر کے آپ نے کی ہے کامیاب ہو جائے؟ کامیاب نہیں ہوگی، آپ کی نسلیں تباہ ہوں گی اس سے. اللہ کی قسم ہے آپ کی نسلیں تباہ ہوں گی. آپ کی کوکھ سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے بھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے. یاد رکھیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے آپ بستر پر جانے سے پہلے. بڑی بدقسمتی تو ان بیٹیوں کے لیے ہوتی ہے جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کے غیروں سے شادی کر لیتی ہے. کیسے آپ اس کے پاس رہتے ہیں؟ ایک غیر آدمی جس کا پسینہ ناپاک ہے، جو خبیث اور گندا ہے، انما المشرکون نجس، نجس ہے وہ، اس کے ساتھ کیسے آپ رہتے ہیں؟ کیسے رہتے ہیں آپ؟ کیسے سوتے ہیں اس کے پاس؟ کیسے آپ نے اس سے شادی کر لی ہے؟ کیا یہ رشتہ شریعت کے اعتبار سے اگر آپ مسلمان ہیں تو جائز ہے؟ کیسے جائز ہے؟ جب تک کہ وہ اپنے دین اور دھرم پر باقی رہتا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا رشتہ ہی جائز نہیں اس سے. اور وہ بھی اگر وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے نا، بہت ساری بچیاں اس طرح کی بات کرتی ہیں کہ وہ مسلمان، ہم اس کو بنا لیں گے. شادی کے لیے مسلمان بنایا جاتا ہے. شادی کے لیے اگر کوئی مسلمان بنتا ہے تو اس کا اسلام کیسے ایکسپٹیبل ہوگا؟ اسلام تو قبول کرتا ہے آدمی اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے نا. آپ کی چہرے کو دیکھ کر کے وہ اسلام قبول کیا ہے، اس کا اسلام کیسے مانا جائے گا؟ اور پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیا تو اسلام پر باقی ہے یا نہیں ہے، اس کی گارنٹی کون لے گا؟ اللہ کے واسطے آپ اپنے والدین کی قربانیوں کو سوچیے. آپ جس والدین نے آپ کے ساتھ 30-40 سال لگایا ہے، اس والدین کے 30-40 سال کی قربانیوں کو آپ پیچھے ڈھکیل کر کے اس پر لات مار کر کے ایک آدمی جو چند دنوں کے لیے آپ کی زندگی میں آتا ہے اور اس طرح سے بہلا پھسلا کر کے آپ کو آپ کی دینی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، آپ کے والدین کو بھی تڑپانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والدین پر کیا بیتتی ہوگی جب آپ کسی غیر مسلم سے آپ نکاح کرتی ہیں، شادی کرتی ہیں، کورٹ میرج کرتی ہیں؟ آپ کے والدین پر کیا بیتتی ہے آپ کو پتا ہے؟ کیسا دل ہے آپ کا، کتنا سخت دل ہے آپ کا. ارے آپ کے والدین کو راتوں کی نیندیں نہیں آتی ہیں. آپ کبھی فون کر کے تو پوچھئے کہ میرے والدین، میرے والد، میری ماں، میرا یہ آنا تم پر کیسا گزر رہا ہے؟ دیکھو آپ کو کیا بتائیں گی. رونے کے سوا وہ آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں. رو رو کر کے ان کی آنکھیں، ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں آپ کی اس حرکت سے. اللہ کے واسطے اس طرح کے عمل مت کریں آپ جس سے آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے. مجھے امید ہے کہ آپ ان نصیحتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلامی گھرانوں ہی میں آپ شادی کریں گے. اگر آپ مسلمان ہیں تو والدین کی رضامندی سے ہی شادی کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.